رات آپ حضرات نے بھی دیکھ لیا ہوگا 12 بجے کے بعد جو شہر میں حالت تھی۔ پیچھے 25 دسمبر کو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ کرسمس ڈے ہے، اس دن ہمارے مسلمان بھی مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں اور کیک بھی کاٹ رہے ہیں۔ تو مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، میں نے سمجھا چند ایک جو دین سے دور لوگ ہیں، جو ان کو دین کی پوری سمجھ نہیں ہے، وہی لوگ ہوں گے، لیکن رات کی کیفیت دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ تو پورا رواں خوشی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہماری آنکھیں کھل گئی، نیند خراب ہو گئی، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ 12 بجے جب یہ شور کھڑا ہوا پورے شہر میں تو بڑا افسوس ہوا، اور مجھے اپنے اوپر افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اس سے پہلے بات بتانی چاہیے تھی، لیکن میں بتا نہیں سکا۔ تو میں پہلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ان کے ساتھ مشابہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ عبادت، جو ہماری عبادت کے ساتھ بھی مشابہت رکھتی ہے، اس میں بھی ان کے برابر چلنے سے اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگ محرم 10 محرم میں روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو یہودی نے بتایا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور فرعون غرق ہوا، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں بنسبت تم کے، لیکن آئندہ ہم ایک روزہ نہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے ان کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے۔ تو ایک عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت سے روکا ہے۔ جو خالص ان کی چیزیں ہیں جو ہمارے دین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، وہاں ان کے ساتھ شریک ہونا خوشی میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی ہے، وفاداری نہیں ہے۔ اس موقع پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین میں بڑی وسعت ہے، دین میں بڑی خیرخواہی ہے، لیکن دین غیرت بھی سکھاتا ہے۔ یہ جو کرسمس ڈے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ دن بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ آپ اس کھجور کو ہلائیں، تازہ کھجور گریں گی، آپ وہ کھائیں، اور اس چشمے سے ٹھنڈا پانی پئیں، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کھجوروں کی موسم اور ٹھنڈے پانی کی ضرورت یہ گرمیوں میں پڑتی ہے، سردیوں میں 25 دسمبر کو نہیں پڑتی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن وہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو ہم عیسوی استعمال کرتے ہیں، قرآن حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا جو رجحان ہے وہ اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کا رجحان قمری مہینے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس پر میں تفصیلی گفتگو بھی کر چکا ہوں ایک موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی اس وقت 570 عیسوی تھی۔ آپ نے اتنا عرصہ گزارا، کبھی آپ نے عیسوی تاریخ نہیں استعمال فرمائی، لیکن ضرورت کے تحت انتظامی امور میں کوئی اگر استعمال کرے تو اس کے لیے رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ عیسوی ہجری تاریخ کو سامنے رکھ کے اس پر خوشیاں منائیں۔ ابھی رات جو معاملہ ہوا 12 بجے شور کھڑا ہو گیا۔ پچھلے سال میں نے سنا تھا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رائج ہے کہ ملتان وہاں گھنٹہ گھر میں لوگ جمع ہوئے، 12 بجے مسلمان تھے اور وہاں شور شرابہ کیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، وہی لوگ آئے ہوں گے، ان کے دوست احباب آئے ہوں گے، لیکن یہاں تو کوئی عیسائی نہیں رہتا، یہاں تو سارے مسلمان رہتے ہیں۔ لیکن 12 بجے کے بعد اتنا شور شرابہ، یہ ان کی مذہبی تہوار ہے اور مذہبی خوشی ہے۔ ہم ایمان والے، ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بالکل مشابہت نہ اختیار کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمانی غیرت سکھائی. آپ نے فرمایا انا اغیر منکم واللہ اغیر منی، میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے دین کو دین اسلام میں داخل ہونے کو ہرگز قبول نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے. بس دین اسلام ہمیں جو کچھ بتاتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. وسعت ظرفی اس کو نہیں کہتے کہ دوسرے کی چیزیں ہم اپنے دین میں داخل کریں. الحمدللہ دین اسلام کامل اکمل دین ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کی خوشیاں بھی اللہ کے نبی نے دے دی اور اس کی پریشانیوں اور ان کے غموں کے جو راستے ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں. ہمیں کسی اور قوم سے کسی چیز کے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دیکھیں کہاں کہاں ہم یہود و نصارہ کی اتباع میں ہیں اور ہم اسی کو وسعت ظرفی کا عنوان دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ لباس ہے، لباس میں ہم غیروں کے راستے پر چل کر اپنے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں. اگر غیر کا لباس پہن لیں یہود و نصارہ کا تو وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں ایک عزت والا آدمی ہوں، میرا لباس مجھے عزت دے رہا ہے، حالانکہ عزت تو اللہ کے نبی کے لباس میں ہے. اگر کوئی اس کو بات کرے کہتا ہے کہ تو بڑا تنگ نظر ہے، دین اسلام میں تو بڑی وسعت ہے، بڑی تنگ نظری کا اظہار کر رہا ہے. اگر اس کو کہا جائے بھئی آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اس ادارے میں آپ کا جو یونیفارم ہے اس میں تبدیلی کیوں نہیں لاتے؟ اگر آپ یہ سادہ لباس پہن کر جائیں تو وہاں آپ کو کیوں نہیں لباس پہننے دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن ہے، ایک ترتیب ہے، ایک اصول ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، حسن اسی میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی ڈسپلن، یہ ایک ترتیب ہے. تو وہ جو لباس دیا گیا وہ اللہ کو پسند ہے، ہمیں بھی اس پر چلنا چاہیے. بہرحال اس موقع پر اگر ہم میں سے کوئی اس میں ملوث ہوا ہے یا ہماری اولاد ملوث ہوئی یا ہمارے قریبی رشتہ دار ملوث ہوئے ہیں، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہمیں ان کو سمجھانا ہے اور اس پر توبہ کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی خوشیوں میں ان کے ساتھ یہود نصارہ کے ساتھ شریک ہو کر اللہ کے نبی کو ناراض کر لیں. ہمارا سب سے بڑا خسارہ یہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.